السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے آج اس عظیم الشان جامعہ میں آ کر بہت مسرت ہو رہی ہے، گویا کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری یہ وزٹ پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی غالباً 10-12 سال پہلے میرا یہاں آنا ہوا تھا۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت حضرت مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم کی موجودگی میں وہ آنا نہیں ہوا تھا، اور اس وقت تک ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس مرتبہ جو آنا ہے وہ ان کی دعوت پر اور ان کی موجودگی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی، ان کے برادر گرامی مولانا اویس کا بھی، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں حضرات کے والد گرامی قدر حضرت مولانا غلام محمد وستانوی حفظہ اللہ کا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو تناور درخت انہوں نے اس بے آب و گیاہ وادی میں لگایا تھا، وہ آج اتنا پھلدار ہو گیا ہے ماشاء اللہ کہ اس کے پھلوں کا ذائقہ دنیا بھر میں محسوس کیا جاتا ہے۔ میرا مختصر سا جو تعارف ہے وہ دراصل ایک خاص میدان میں کچھ سالوں سے کام کرنے کے حوالے سے رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل ہے اس ناچیز کے اوپر کہ اس نے ایک خاص میدان کے لیے اور اس میدان میں کام کرنے کے لیے اس ناچیز کو قبول کیا ہے، الحمدللہ۔ اور اس میدان میں کام کرنے کے نتیجے میں جو تجربات حاصل ہوئے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں ہم مکالمات کرتے ہیں، ملحدین سے، ایگنوسٹک سے، مرتدین سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو سے کچھ نتائج اور کچھ اسلوب ہم نے مرتب کیا، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مدارس اور اسی طریقے سے عصری جامعات کے طلبہ اور اساتذہ تک اس اسلوب کو پہنچائیں۔ یہ دور، جیسا کہ حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب نے ذکر کیا، یہ دور شکوک و شبہات اور شہوات کی کثرت کا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان الحاد کا راستہ یا ارتداد کا راستہ شہوات کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ کیا مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نہیں پائے جاتے تھے؟ یہ منافقین جو شرک ترک کر کے بظاہر اسلام میں داخل ہوتے تھے تو یہ اپنی شہوات کی بنیاد پر ہوتے تھے، اور وہ شہوت ایسی نہیں تھی جو اسلام میں ان کو گویا کہ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہو، ایسا نہیں۔ ان کی شہوت یہ تھی کہ ہم ایک مین اسٹریم کا حصہ بن جائیں، اور ہمیں اس طرح کا تحفظ مل جائے جو مدینے کی مسلم آبادی کو ہے، اور ہم بھی سر اٹھا کر چلیں۔ یہ شہوت تھی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اسلام میں آتے تھے۔ تو شہوت کی بنیاد پر ایک دین کو یا ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی ایک بڑی تعداد ملحدین کی، ایگنوسٹکس کی، متشککین کی ایسی ہے کہ جو محض شہوتوں کی بنیاد پر اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ راستہ چنتے ہیں، اور اس راستے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب مرتدین سے آپ مکالمہ کرتے ہیں تو کیا یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو دین کے تعلق سے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر یا بعض احادیث کے ذریعے ان کے ذہنوں میں اعتراض جنم لیتا ہے، اور ان اعتراض کے تشفی بخش جوابات نہ پا کر وہ لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ان مرتدین میں ایسی ہے، more than 50%، کہ جو شہوتوں کی بنیاد پر اپنے جرائم اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خدا کا انکار کرتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں
جو کسی ایڈکشن کا شکار ہیں، چاہے وہ ڈرگز ہو، الکوہل ہو یا پورنوگرافی ہو، اس طرح کے ایڈکشن کو، اب ظاہر ہے کہ ساری چیزیں اسلام میں جرم اور باعث سزا یہ چیزیں ہیں اور باعث گناہ ہیں، تو اب ایک آدمی اس گلٹ فیلنگ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا. اس گلٹ کے احساس سے نکلنے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو نظام اور جو دین مجھے وہ احساس کرا رہا ہے اسی دین کو چھوڑ دیا جائے، اور اس طریقے سے وہ اپنے گناہ میں مست رہتا ہے اور زندگی گزارتا رہتا ہے. مور دین 50% کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو کسی ذہنی تناؤ یا مینٹل ٹراما کی وجہ سے ارتداد یا الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خصوصاً الحاد کا. اور مینٹل ٹراما کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچپن میں یا ان کی نوجوانی کے آغاز میں انہوں نے کوئی واقعہ ایسا دیکھا ہو یا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ان کے دل میں خدا کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور یہاں سے ان کے الحاد کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا علاج لمبی چوڑی تقریریں یا خدا کے وجود پر دلائل نہیں ہے. ایسے لوگوں کا علاج وہی ڈاکٹر کرے گا کہ جس کے وہ مریض ہیں، جس کے پاس ان کو جانا چاہیے. اگر وہ مینٹل ٹراما کا شکار ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور سائیکائٹرسٹ اگر اسلامی اصول سے اور ضوابط سے واقف ہوگا تو یقیناً ان کو صحیح مرض کی تشخیص بھی کرے گا اور علاج بھی صحیح کرے گا، اور یہ امید ہے کہ کچھ عرصے میں وہ دین میں واپس آئیں گے. اب آخر میں چند % مرتدین یا ملحدین بچ جاتے ہیں جو شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور اس لیے ہوتے ہیں کہ مثلاً ان کی فکر مغربی فکر سے متاثر ہے، ان کی ساخت پرداخت اور ان کی ذہنی تربیت ویسٹرن پیراڈائم کے اوپر مبنی ہے، اور اس لیے اس بنیاد پر جب وہ قرآن کو سمجھتے ہیں یا شریعت کو جاننا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ویسٹرن آئیڈیالوجی یا ویسٹرن پیراڈائم کچھ اور کہہ رہا ہے اور اسلامی شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے. دونوں کے درمیان ان کو تضاد لگتا ہے، اور اس تضاد کی وجہ سے چونکہ ذہنی تربیت 18 سے 20 سال کا عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا اس پیراڈائم کے تحت گزارا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی شریعت ہے یا دین کے اندر جو کچھ مواد اور مضامین ہیں وہ کم درجے کے ہیں. سائنس زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کی تشریح اور تفصیل کر سکتی ہے، اس لیے سائنس کی بات مانی جائے اور دین کو پس پش ڈال دیا جائے، اور یوں ان لوگوں کے الحاد کا سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. میری خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن بھی پیش کروں، لیکن کسی ٹیکنیکل وجہ سے وہ پریزنٹیشن آ نہیں پا رہی ہے. تو بہرحال جو بھی کچھ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اپنی بات صحیح انداز سے پہنچا سکوں. میں نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے اور وہ ہے ویسٹرن پیراڈائم. ویسٹرن پیراڈائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص فریم ورک کہ جس کی بنیاد پر پورا تعلیمی نظام، پوری دنیا کا تعلیمی نظام لارڈ مکالے کے ذریعے جو مرتب کیا گیا ہے اور دنیا کو پیش کیا گیا ہے، اس تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سائنس کے نہیں بلکہ سائنٹزم کے شکار بن جائیں. اور یہ فرق کرنا سائنس اور سائنٹزم کے درمیان بہت اہم ہے، چونکہ بہت سی مرتبہ ہم لوگوں کے اوپر ہمارے حلیے جیسے لوگ جو دکھتے ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ شریعت کو آگے رکھتے ہیں اور سائنس کے خلاف ہیں، جبکہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں بلکہ سائنس کو ہم ایک خادم کی حیثیت سے تصور کرتے ہیں کہ سائنس کی ایجاد یا سائنسی علوم کی ایجاد اور ٹیکنالوجیز کی ایجاد انسانیت کی خدمت کے لیے ہوئی ہے، اور خادم کو خادم کا ہی درجہ دیا جانا چاہیے. اگر خادم کو آپ مخدوم کی نشست پر بٹھا دیں گے اور خلط مبحث کر دیں گے تو پھر زندگی کے بہت سے معیارات اور سٹینڈرڈز بدلنے پڑیں گے. اس لیے یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ سائنس الگ چیز ہے اور سائنٹزم الگ چیز ہے. سائنٹزم ہی بنیاد ہے الحاد کی، اور سائنٹزم ہی بنیاد ہے ایگنوسٹسزم کی. ایگنوسٹسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک شخص کو یہ احساس ہوا یا اس کو یہ پڑھایا گیا کہ بھئی جس چیز کے بارے میں بھی آپ یقین رکھیں کہ وہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سائنسی دلیل ہونی چاہیے. اگر اس کی سائنسی دلیل ہے تو آپ اس کو موجود مانیں، اور اگر اس کی سائنسی دلیل نہیں ہے تو اس کو موجود نہ مانیں. یہ جو سائنس نے
اس کو یا ٹیچروں نے، اساتذہ نے، نظام تعلیم نے اس کو سکھایا ہے اور اس بنیاد پر وہ خدا کے وجود کا فیصلہ کرتا ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں، جنت اور جہنم کے وجود کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دونوں موجود ہیں یا نہیں، اس بنیاد پر جب وہ تشکیک کا شکار ہوتا ہے اور کبھی دین کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں، دین یہ کہتا ہے کہ خدا موجود ہے، جنت اور جہنم موجود ہیں، اور پھر سائنس کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ سائنس میں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ خدا موجود ہے، جنت اور جہنم موجود ہیں، تو پھر وہ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، یعنی وہ تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اور پھر وہ ایک پوزیشن اختیار کر لیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا موجود ہے یا نہیں، میں اس بارے میں تحقیق سے نہیں کہہ سکتا کہ جنت و جہنم موجود ہے یا نہیں، روح موجود ہے یا نہیں۔ تو ایسی پوزیشن کو ایگنوسٹسزم کہا جاتا ہے۔ تو سائنٹزم، اب سائنٹزم کیا ہے میں آگے بتاؤں گا۔ سائنٹزم دراصل الحاد اور ایگنوسٹسزم ان دونوں کی بنیاد ہے۔ الحاد کسے کہا جاتا ہے؟ الحاد ہے انکار خدا، کہ خدا موجود نہیں ہے، ایک پوزیشن اختیار کر لی، لیکن ایگنوسٹسزم میں کوئی پوزیشن اختیار نہیں ہوتی۔ تو سائنس کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ سائنس سے سائنٹزم کا جو سفر ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب سائنٹسٹ یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہماری حیثیت بھی کچھ رومن کیتھولک کے پوپ جیسی ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے ایک پوپ کی حیثیت ہے کہ وہ لوگوں کو بلیس کرتا ہے اور معاشرے میں اس کو بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو 1561 to 1626 اس عرصے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے فرانسس بیکن۔ فرانسس بیکن نے ایک خواب دیکھا، یہ خواب تھا سائنٹیفک پریسٹ ہوڈ کا۔ سائنٹیفک پریسٹ ہوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سائنس کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کی حیثیت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ پریسٹ کی، علماء کی، پادریوں کی، یعنی ہماری ٹرمینالوجی میں علماء، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاح میں پادری، کہ معاشرے میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو اس نے باقاعدہ اپنے ملک یعنی برطانیہ کو یہ سجھانے کی کوشش کی کہ حکومت کی سطح پر سائنس کی باقاعدہ سرپرستی کی جائے اور سائنسدانوں کو وہ مقام دیا جائے۔ تو وہ ایک کتاب میں، بلکہ اس نے نیو اٹلانٹس میگزین اس نے لکھا ہے، Bacon described a technocratic utopia in which a scientific priesthood made decision for the good of the state as a whole. یعنی اس نے ایک کانسیپٹ دیا ٹیکنوکریٹک یوٹوپیا کا۔ یہ ٹیکنوکریٹک یوٹوپیا کیا چیز ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یوٹوپیا کیا چیز ہے۔ یوٹوپیا کہتے ہیں ایک ایسی صورتحال کو کہ جس میں ہر چیز اپنی پرفیکشن کے اوپر ہو۔ مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ کہ جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ جہاں کوئی خوف ہو، تمام کے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہوں، اور اسی طریقے سے ان میں آپس میں اقتصادی اعتبار سے کوئی تفاضل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ایک خادم ہے اور دوسرا مخدوم ہے، سب کے سب برابر اور ہنسی خوشی رہ رہے ہوں۔ اس صورتحال کو یوٹوپیا کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک لفظ دیا ٹیکنوکریٹک یوٹوپیا۔ ٹیکنوکریٹک یوٹوپیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا معاشرہ کہ جہاں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یوٹوپیا کو کریٹ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات 1624 میں لکھی جا رہی ہے اور آج 2024 اختتام پذیر ہے، اور ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں ٹیکنالوجی سے نہ صرف یہ کہ متاثر ہیں بلکہ ہم ٹیکنالوجی کے محکوم ہیں، اور ٹیکنالوجی یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ 1624 میں خواب دیکھا گیا اور بات لکھی گئی، اور 2024 میں آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے باقاعدہ ٹیمپلز آف سائنس کا نظریہ پیش کیا۔ یہ لکھتا ہے ایک شخص ہے روپرٹ شیلڈرک، اس کی ایک کتاب ہے دی سائنس ڈیلوژن،
وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتا ہے کہ ان فرانس لوئس پیسچر جس کی پیدائش 1822 اور وفات ہے 1895 was an influential proponent of science as a truth finding religion. یعنی یہ جو شخص ہے فرانس میں جس کا نام ہے لوئس پیسچر، وہ یہ سمجھتا تھا کہ سائنس ہی ٹروتھ فائنڈنگ ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ذریعے آپ سچائی کی تلاش کر سکتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں، سچائی کی تلاش اور مذہب، یہ تین الفاظ اس نے سائنس کے لیے استعمال کیے ہیں. وہ آگے کہتا ہے کہ I beseech you in those sacred institutions which we designate under the expressive name of laboratories, demand that they be multiplied and adorned. They are the temple of wealth and of the future. There is that humanity grows, becomes stronger and better. وہ یہ کہتا ہے کہ جو لیبورٹریز ہیں جہاں پر لیب ورک ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہر جگہ قائم کیا جائے اور ان کی حیثیت ٹیمپلز کی ہو، ٹیمپلز آف ویلتھ، ان کی حیثیت معابد کی ہو کہ جہاں پوجا کی جاتی ہے، جہاں عبادت کی جاتی ہے. There is that humanity grows. یہی وہ جگہ ہے جہاں انسانیت ترقی کرے گی اور طاقتور سے طاقتور بنے گی. تو اس زمانے میں سائنس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا گویا کہ یہ بھی ایک مذہب ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ سائنس نے اپنی جو اس کی اصل حیثیت ہے اس کو اختیار کرنا شروع کیا، اور وہ یہ کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک نیوٹرل پوزیشن رکھتی ہے. یہ آہستہ آہستہ ہوا، لیکن پھر سائنس سے شروع ہوا سائنٹزم کا سفر. سائنس کسے کہتے ہیں اور سائنٹزم کسے کہتے ہیں، یہ فرق کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سائنس اور سائنٹزم کو سمجھ سکیں. سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سائنس کا جو اسکوپ ہے وہ یہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ طبعیاتی کائنات کہ جس میں سائنس کام کرتی ہے اور اس طبعیاتی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. یہ سائنس کی دراصل اس کا میدان کار اور اس کا سکوپ ہے. سائنس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ کہ the organized body of knowledge that is derived from such observation and that can be verified or tested by further investigation. یعنی ایک organized body of knowledge ایک ایسے علوم و فنون کا مجموعہ ہے کہ جو observation کے اوپر یعنی مشاہدے کے اوپر مبنی ہے، اور جس مشاہدے کو ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے اور مزید اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کا مزید انویسٹیگیشن کیا جا سکتا ہے. یہ سائنس ہے. پھر اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ بھی سمجھنا ضروری ہے. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے اس کی میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں اور یہ مثال یہاں بھی دینا چاہوں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ آئزیک نیوٹن ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا رہا ہوگا کہ اتفاق سے سیب کو بھی اسی وقت گرنا تھا اور سیب گرا. اور اتفاق سے سیب تو بہت سے لوگوں کے سر پہ گرا ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ چیز سوچی کہ سیب کیوں گرا. اب یہ کچھ انٹیلیجنٹ مائنڈز ہوتے ہیں. ہم لوگ تو سیب گرا ہو سکتا ہے کہ اس لیے گرا ہو کبھی گلہری نے اس کو توڑ دیا ہو یا کوئی بھی وجہ، لیکن اس نے وہ انٹیلیجنٹ مائنڈ تھا تو اس نے سوچا کہ سیب نیچے ہی کیوں گرا، وہ اوپر بھی جا سکتا تھا، وہ دائیں اور بائیں بھی جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس سیب کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، جس کو گریویٹیشنل پل کہا جاتا ہے. تو اس نے اس مشاہدے کی بنیاد پر ایک ڈیٹا کلیکشن شروع کیا کہ اور بھی چیزیں ایسی ہوں گی جو نیچے کی طرف گرتی ہوں گی اور ہر ایک کی رفتار الگ ہوگی. اگر پتھر ہوگا ہیوی تو وہ تیزی کے ساتھ گرے گا، اور اگر وہ ایک یعنی پتا ہوگا تو ذرا اسپیڈ اس کی کم ہوگی. تو اس نے ایک اس آبزرویشن کی بنیاد پر ریسرچ ٹاپک ایریا اس نے منتخب کیا. ریسرچ ٹاپک ایریا کہ یہ چیزیں اوپر سے نیچے کیوں گرتی ہیں، یہ ریسرچ ٹاپک ایریا ہے. اس کے بعد اس نے ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کی. ہائپوتھیسس کا مطلب اردو میں ہم اس کو مفروضہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپوتھیسس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو زمین میں ہے اور وہ اوپر میں جو چیزیں ہیں وہ ان کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے. یہ ہائپوتھیسس ہے. اس کے بعد اس نے ٹیسٹ ود ایکسپیریمنٹ یعنی اس نے مختلف چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا. مختلف چیزیں جو الگ الگ وزن رکھتی ہیں، کبھی وہ اوپر سے وزنی چیزوں کو پھینکتا اور کبھی کم وزن کی چیزوں کو پھینکتا اپنے اس ہائپوتھیسس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اور جب اس کے پاس ایک اچھا خاصا ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا تو اس نے اس ڈیٹا کو اینالائز کیا
اور اس کے بعد اس ڈیٹا اینالائز کرنے کے بعد اس نے ایک تھیوری پیش کی جس کو ہم گریوٹی بولتے ہیں یا گریوٹی تھیوری آف گریوٹی بولتے ہیں. تو یہ جو تھیوری تک پہنچنے کا جو سفر ہے یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک سائنسدان کے ذہن میں کچھ بات آئی اور اس نے کچھ کہہ دیا اور کھٹ سے وہ تھیوری بن کر تیار ہو گئی, بلکہ آبزرویشن ہوا, ریسرچ ٹاپک طے ہوا, ہائپوتھیسس, اس کے بعد ٹیسٹ وتھ ایکسپیریمنٹ, اینالائز ڈیٹا, اور اس کے بعد پھر تھیوری بنی. یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص, ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں خدا کو ماننے کے لیے سائنسی دلیل کا طلبگار ہوں, کہ اگر سائنسی دلیل مجھے آپ دیں گے تب تو میں خدا کو مانوں گا ورنہ میں خدا کو نہیں مانوں گا. تو آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سائنسی دلیل کے لیے سائنٹیفک میتھڈ کا ہونا ضروری ہے, تو کیا آپ خدا کو, یعنی سائنٹیفک دلیل دینے کے لیے سب سے پہلے تو خدا کو دیکھا جانا ضروری ہے کہ آپ خدا کو دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ خدا کو دیکھنے کے بعد ریسرچ ٹاپک ایریا سیلیکٹ کریں, اور اس کے بعد ایک خدا کے تعلق سے مفروضہ گڑھیں, اور پھر اس مفروضے کی بنیاد پر ڈیٹا کلیکٹ کریں, اور اس ڈیٹا کلیکشن کے بعد ڈیٹا اینالائز کریں, اور ڈیٹا اینالائز کرنے کے بعد ایک آپ تھیوری دیں, تب جا کر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے وجود کے لیے ہمارے پاس سائنسی دلیل ہے. لیکن جب خدا کا مشاہدہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو سائنسی دلیل خدا کے وجود کے لیے کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی سائنس کا جو میدان ہے وہ الگ ہے, اور مابعد طبیعیات, یا یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی کائنات کے جس کا ہماری فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں ہے, ایسی اشیاء کے جو فزیکل نہیں ہے, مادی نہیں ہے, ان کے معیارات اور ان کے سٹینڈرڈز الگ ہیں. جو چیز اس دنیا کو ڈکٹیٹ کرتی ہے, اس دنیا کو سمجھنے کے لیے جو سائنس ہمیں چاہیے اور جو سائنس ہمارے پاس ہے, اس سائنس کے ذریعے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے جو فزیکل نہیں ہے اور مادی نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اور دنیا میں کوئی بھی شخص اگر وہ حقیقی معنوں میں سائنٹسٹ ہے اور سائنس کو سمجھتا ہے اور سائنس کو وہ مقام دیتا ہے جو اس کا ہے, تو وہ کبھی بھی خدا کے وجود کے لیے سائنسی دلیل کا طلبگار نہیں ہوگا. جنت اور جہنم کو سمجھنے کے لیے وہ یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ مجھے جنت اور جہنم کو دکھاؤ تب جا کر میں جہنم اور جنت کے اوپر ایمان لاؤں گا, بلکہ جتنا بہتر آپ سائنس کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا, کیونکہ آپ سائنس کی لمیٹیشن کو سمجھ جائیں گے اور خدا کے غیر محدود ہونے اور اس کی کائنات کے اور اس کے افعال کے, اس کی صفات کے غیر محدود ہونے اور اس کے کائنات کے مخلوق ہونے کو آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے. تو یہ سائنس کی حقیقت اور اس کا اسکوپ ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سائنٹزم کی طرف کہ سائنٹزم کیا ہے. Scientism is a totalizing attitude that regards science as the ultimate standards and arbiter of all interesting questions. Scientism ایک ٹوٹلائزنگ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ٹوٹلائزنگ ایٹیٹیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں بیہیویئر کو یا ایک رویے کو. ٹوٹلائزنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر جگہ ہر معاملے میں سائنس کو لے کر آئیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے. یہ ہے ٹوٹلائزنگ ایٹیٹیوڈ. تو سائنٹزم کے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ دے دیا کہ کوئی بھی انٹرسٹنگ کوشچن ہو اس کے حل کے لیے, اس کے جواب کے لیے ہمیں سائنس ہی کے پاس جانا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور آپ یہ کہیں کہ سائنس ہمیں بتائے گی کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, تو آپ سائنس پرستی میں مبتلا ہیں اور آپ سائنٹزم کا شکار ہیں. اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, اور یہ سوال آپ سائنس سے تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, اور سائنس بتانے میں ظاہر ہے کہ ناکام رہے گی چونکہ سائنس کا یہ اسکوپ نہیں ہے. اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ سائنس نے مجھے کچھ نہیں بتایا لہٰذا ہم نہ کہیں سے آئے ہیں اور نہ کہیں جا رہے ہیں, تو آپ سائنس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور سائنس سے خدمت نہیں لے رہے ہیں, بلکہ آپ سائنس پرستی اور سائنٹزم کا شکار ہیں. سائنٹزم کو ہم اردو میں سائنس پرستی کہہ سکتے ہیں. میں چند سوالات سائنس کے سامنے رکھتا ہوں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی سائنس ایک الٹیمیٹ سٹینڈرڈ ہے اور حق کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے. یہ سوالات آپ کے سامنے بھی ہیں اور آپ اپنے سے پوچھیں کہ کیا واقعی سائنس ان چیزوں کا جواب دے سکتی ہے. مثال کے طور پر پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ what is a cause؟ ایک علت, سبب کیا ہے؟ سائنس سے پوچھیں کہ کاز کیا ہے. سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ
آگ جلانا جلنے کا کاز ہے، لیکن یہ تو کاز کی ایگزامپل ہے، کاز کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سائنس کبھی نہیں بتائے گی آپ کو، اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، یہ دوسرا فن ہے جس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں۔ میٹا فزکس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ علت یا سبب یا کاز کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ اس سولر سسٹم کے بننے کا کاز یہ تھا کہ کبھی آپس میں سٹارز کولائیڈ ہوئے ہوں گے اس گیلیکسی میں، اور اس طریقے سے ایک سولر سسٹم نے جنم لیا ہوگا، لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہمارے سورج کا وجود ہوا اور پھر اس کے بعد پلانٹس آئے، تو یہ ایک کاز ہے، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا۔ اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا کاز آپ کچھ اور کولیجن بتا دیں، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور 14 بلین سال پہلے آپ چلے جائیں کہ جب اس کائنات کا وجود ہوا تھا، اور پھر ہم سوال یہ کریں کہ اس کا کاز کیا ہے، اور یہاں سائنس آ کر خاموش ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اور کس چیز نے بگ بینگ کو کاز کیا، یہ سائنس کو نہیں پتا، چونکہ سائنس کو خود کاز کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ نہیں پتا ہے۔ تو آپ پہلا سوال کہ what is a cause سائنس کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، is modus ponens a type of valid inference؟ موڈس پوننس کو ہمارے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، دورے کے ہیں اور مدرسے کے طلبہ، وہ اس اصطلاح کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے یونیورسٹی اور کالجز کے حضرات ہیں، اگر آپ نے فلسفی اور لاجک پڑھی ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، تو آپ شاید اس اصطلاح کو نہ سمجھ پائیں۔ اور کسی اصطلاح کو نہ سمجھنے کا مطلب ہرگز شیمنگ نہیں ہے، معاف کیجئے گا اگر ایسا لگے، بلکہ میں صرف سائنس کی لیمیٹیشنز کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موڈس پوننس کیا ہے؟ موڈس پوننس کو ہم عربی میں قیاس استثنائی کہتے ہیں۔ قیاس استثنائی کی مثال قرآن کریم میں ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں ملٹیپل گاڈز ہوتے، آلہہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہوتے، تو پھر آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملٹیپل گاڈ نہیں ہیں، ایک ہی خدا ہے۔ یہ جو دلیل قرآن نے دی ہے یہ دلیل قطعی ہے، حجت بالغہ ہے، حجت قطعیہ ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی سمجھ سکتا ہے، ایک انجینئر بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ اس استدلال کو لاجک میں، منطق میں موڈس پوننس کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں ہم اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے اور سائنس سے پوچھا جائے تو سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ قیاس استثنائی یا موڈس پوننس ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا سوال میں کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ از نالج جسٹیفائیڈ ٹرو بلیف؟ کیا علم جسٹیفائیڈ ٹرو بلیف ہے؟ یہ جو تین لفظ میں نے بولے ہیں، جسٹیفائیڈ، ٹرو اور بلیف۔ ٹرو کا مطلب سچ، جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے مدلل، اور بلیف کا مطلب ہے اعتقاد، کہ ہم ایک ایسے سچے اعتقاد کو کے حامل ہوں کہ جس کی ہمارے پاس دلیل بھی ہو، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم اللہ کے وجود کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد ہے ہمارا، اور یہ اعتقاد سچا ہے، اور اس اعتقاد کی بنیاد دلائل بھی ہیں، تو یہ اعتقاد مدلل بھی ہے، سچا بھی ہے، اور اس کا ہمیں یقین بھی ہے۔ لہٰذا خدا کا وجود علم ہے، خدا کے وجود کے بارے میں جاننا علم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا علم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے جسٹیفائیڈ ٹرو بلیف؟ سائنس سے آپ پوچھیں تو سائنس کا دامن خالی ہے، سائنس آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، حالانکہ سائنس کے معنی عربی اور اردو میں علم کے ہیں، لیکن اگر آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ سائنس کی بنیاد پر مجھے بتاؤ کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو سائنس کو یہ نہیں پتا۔ یہ میدان ہے ایپسٹیمولوجی کا۔ ایپسٹیمولوجی ایک برانچ ہے فلسفی کی۔ تو کتنے ہی سوال ایسے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا میں ایک سوال اخلاقیات سے متعلق کرتا ہوں کہ is abortion permissible once the fetus begins to feel pain؟ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ اس سٹیج پہ آ گیا کہ وہ درد محسوس کر سکتا ہے، کیا اس سٹیج پہ آ کر ابورشن کرانا اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی؟ یہ ایک سوال ہم سائنس سے کرتے ہیں۔ تو سائنس یہ تو بتا دے گی کہ کس سٹیج پر آ کر، پریگننسی کے کس لیول پر آ کر فیٹس یعنی مادر رحم میں پلنے والا بچہ درد محسوس کرتا ہے،
یہ تو بتا سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس سٹیج پر آ کر اس بچے کو ساقط کرنا اور ابورشن کرنا اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی، سائنس اس تعلق سے بالکل خاموش ہے۔ یہ مسئلہ سائنس کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ اخلاقیات اور موریلٹی کا ہے، اس کا تعلق ایتھکس سے ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں، آپ سائنس سے پوچھتے رہیں اور سائنس ان کا جواب نہیں دے پائے گی۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر یہ کہنا کہ سائنس ہی الٹیمیٹ سٹینڈرڈ ہے انویسٹیگیشن کا، ٹروتھ فائنڈنگ کا، یہ کہنا غلط ہوگا، چونکہ کتنے ہی سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور سائنس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسداں یا سائنسداں نہیں، سائنٹسٹک مائنڈ کے لوگ اپنے حق میں کیا دلیل دیتے ہیں کہ آخر کیوں وہ سائنٹزم کو الٹیمیٹ سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سائنس ہی کے ذریعے ہم تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے۔ ان کی جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ایک بہت ہی کامیاب فن ہے جس نے دنیا میں بہت سی سچائیاں تلاش کی ہیں۔ فزکس کے ذریعے آپ کائنات کی حیرت انگیز چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ایک ایسا فن، ایک ایسا علم کہ جس نے ہمیں کائنات سے متعارف کرایا ہے، جس نے ہمیں اپنے آپ سے متعارف کرایا ہے، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم یہ بننے سے پہلے جو آج ہم ہیں، ہومو سیپین بننے سے پہلے ہم کبھی ہومو ایرکٹس ہوا کرتے تھے، ہومو ہیبلس ہوا کرتے تھے اور آسٹرالوپیتھیکس ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے کبھی ہم سنگل سیل کی شکل میں تھے۔ تو وہ جو سفر سنگل سیل سے ہومو سیپینز تک ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ ایک ایسا فن کہ جس نے ہمیں ہماری تاریخ جو ملینز آف ایئرز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، انسان کی تاریخ، وہ بتائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے فن کو ہی ہمیں اسٹینڈرڈ سمجھنا چاہیے حق اور باطل کے درمیان۔ وہی فن یہ طے کرے گا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، چونکہ اس فن نے ہمیں اپنے آپ سے اور ہماری کائنات سے متعارف کرایا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی ایک پہلی دلیل ہے اور زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اگلی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے، لیکن میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ سائنس کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سائنس کی بنیاد پر اگر ہمیں 50 چیزیں پتا چلی ہوں تو بقیہ 50 چیزوں کے بارے میں بھی ہم سائنس ہی سے پوچھیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو بھوک لگی اور آپ کو پتا ہے کہ بھوک لگی ہے، تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا سائنس کی بنیاد پر؟ کیا آپ نے کوئی مشاہدہ کیا؟ کیا آپ نے کوئی ریسرچ انالیسس کی؟ کیا آپ نے کوئی ڈیٹا کلیکشن کیا؟ کیا آپ نے کوئی ہائپوتھیسس ڈیولپ کی؟ کیا آپ نے کوئی تھیوری دی کہ اس طرح جب ہوگا تو بھوک لگے گی؟ بھوک لگی تو بھوک لگی، ہر ایک آدمی کو بتائے کہ مجھے بھوک لگی۔ یہ وجدان آپ کا بتاتا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے آپ کو علم یقین ہے، یقینی نالج ہے کہ آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں۔ تو یہ ایک مثال جس کا ہر انسانی نے ہر جانور جس کا تجربہ کرتا ہے اور دن میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تجربہ کرتا ہے۔ کیا ہم اس ایک مثال کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس چونکہ ایک عظیم الشان فن ہے لہٰذا ہر چیز کے بارے میں ہم سائنسی سے پوچھیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بھوک اور پیاس کے بارے میں بھی سائنس سے پوچھئے اور جب تک لیب سے ریزلٹ آئے تب تک کہ انتم سنسکار ہو جائے گا انسان کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے سائنٹسٹک مائنڈ کے لوگوں کی جو یہ دلیل ہے یہ بالکل بوگس اور ایک ضعیف قسم کی، بہت ہی کمزور قسم کی دلیل ہے۔ ایک دلیل ان کی اور ہے، اور یہ دلیل یہ ہے کہ many scientific results are counterintuitive such as curved space-time or the bilocation of electrons۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ہمیں بہت سے ایسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے کہ جو حقائق ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں کچھ اور معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے میں دیتا ہوں۔ پہلی مثال ہے curved space time۔ مثلا میں آپ سے ایک عام آدمی سے سوال کروں کہ ٹائم کیا ہے، وہ گھڑی کی طرف دیکھے گا، وہ کہے گا کہ ٹائم یہ ہے کہ پہلے 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے، پھر اس طریقے سے وہ سیریل ٹائم جو ہوتا ہے وہ بتائے گا کہ گھنٹے میں اتنے منٹ ہوتے ہیں، اتنے منٹ میں اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1 منٹ کے بعد دوسرا منٹ آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عام آدمی کا نظریہ ہے، یہ ہے ٹائم۔ میں اس سے پوچھوں کہ اسپیس کیا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ رہا اسپیس۔
یہ ایک عام وجدانی سمجھ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن جب آپ سائنس سے پوچھیں گے تو سائنس کہے گی کہ اسپیس ٹائم کروڈ ہوتا ہے، جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سائنس نے بتایا کہ اسپیس ٹائم کروڈ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ ایک چادر لیں اور چادر کو مضبوطی سے 4 لوگ پکڑ لیں اس کے کناروں کو، اور اس کے بعد ایک ہیوی بال بیچ میں ڈالیں تو اس چادر کے اوپر کرو ہو جائے گا اور وہ بالکل بیچ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بال اگر اس کے ارد گرد آپ گھمائیں تو وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگیں گی اس کرو کے۔ یہ جو کرو ہوا ہے یہ اسپیس ٹائم ہے۔ میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، یہاں مسئلہ سائنس سمجھانا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ ایک عام وجدان، ایک عام آدمی کی نگاہ اس کروڈ اسپیس ٹائم کو نہیں دیکھتی ہے۔ ہم تو سیریل ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ پہلے اتنے بجے پھر اتنے بجے، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم اور اسپیس کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مرتبہ سائنس ہمیں ان حقائق سے آگاہ کرتی ہے جن حقائق سے ہم اپنی وجدان یا اپنی آنکھوں اور اپنے مشاہدے کے ذریعے ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال، بائی لوکیشن آف الیکٹرانز۔ یہ ایک مسئلہ ہے اور بہت سے حضرات یہاں اس سے واقف ہوں گے کہ سب ایٹامک لیول پر، یعنی جب آپ ایک ایٹم کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر جھانکتے ہیں تو الیکٹران کی جو پوزیشن ہے وہ ایک نہیں ہوتی بلکہ اس کو بولتے ہیں بائی پوزیشن، کہ کبھی وہ دائیں طرف ہے اور اسی وقت وہ بائیں طرف نظر آتا ہے۔ تو آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ الیکٹران کدھر ہے اور آپ نے مثلا اس کو کسی طریقے سے دیکھ لیا تو آپ یہ کہیں گے دائیں طرف ہے، لیکن میں کہوں کہ نہیں اسی وقت وہ بائیں طرف بھی ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا کیسے ہے، یا تو وہ دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا۔ تو وجدان تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہوگا، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 2 جگہ ہو سکتا ہے۔ اس کو بائی لوکیشن کہتے ہیں، بائی لوکیشن آف الیکٹرانز۔ تو سائنس نے ہمیں وہ حقیقت بتائی کہ جو ہمارے وجدان نے ہمیں نہیں بتائی، جو ہمارے نگاہ نے اور مشاہدے نے ہمیں نہیں بتائی۔ تو جب یہ بات ہے تو ہم اپنے وجدان اور اپنے مشاہدے پر کیوں اعتماد کریں؟ ہمیں سائنس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ سائنس ہمیں حقائق سے آگاہ کرتی ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ میں دینا چاہوں گا اور اس کو مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا توجہ سے سنیں گے۔ سائنس ہمیں ضرور بتاتی ہے مائکرو لیول کے اوپر کیا ہوتا ہے اور وجدان ہمیں اس لیول کے اوپر کیا ہوتا ہے نہیں بتاتا۔ مائکرو لیول کیا ہے؟ مائکرو لیول یعنی اتنی نچلی سطح کہ جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائیں۔ ایک ایٹم کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے، چاہے جائے کہ اس ایٹم کو کھول کر جو اس کے اندر دنیا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں۔ ہمیں ہمارا مشاہدہ یا ہمارا وجدان یہ نہیں بتاتا کہ اندر کتنے الیکٹرانز ہیں، کتنے نیوٹرانز ہیں اور کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، یہ ہم اپنے مشاہدے کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا صبح اٹھ کر آپ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے الیکٹرانز کی کیا حال چال ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے سوچیں کہ یار آج میرے نیوٹرانز میں بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نہ کوئی آدمی الیکٹرانز کے بارے میں سوچتا، نہ نیوٹرانز کے بارے میں سوچتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آج میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، صبح اٹھاؤں تو مائیگرین کی وجہ سے سر درد کر رہا ہے۔ الیکٹرانز، نیوٹرانز، ایٹمز کے بارے میں نہ بات کر کے آپ بات کرتے ہیں اپنے پورے جسم کے بارے میں۔ آپ بات کرتے ہیں، مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یہاں سے مسجد جانا ہے تو آپ کیا ایک کرو بنائیں گے کہ میں مسجد یوں جاؤں گا ایسے کر کے، یا آپ سیدھے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب ہم چلیں گے تو سیدھے چلیں گے، آپ کرو کی شکل میں نہیں چلیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جن چیزوں کی اہمیت روزمرہ کے لیول پر ہے اس میں ہمیں اپنے وجدان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سائنٹیفک ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر سائنس ہمیں نہ بھی بتائے اور ہمیں یہ بھی پتا نہ ہو کہ کروڈ اسپیس ٹائم کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ابھی چند سو سال پہلے، چند دہائیوں پہلے پتا چلا۔ کیا آج سے 1000 سال پہلے لوگ سیدھے نہیں چلتے تھے یا اس طریقے سے چلا کرتے تھے؟ لوگ کج بھی سیدھے چلتے تھے، آج بھی سیدھے چل رہے ہیں، کروڈ کوئی نہیں چلتا تھا۔ کیا الیکٹرانز کے اور نیوٹرانز کے پتا چلنے سے پہلے زندگی مشکل تھی؟ اس وقت بھی لوگ زندہ تھے۔ مثلا اگر آپ بائی لوکیشن کی بات کریں، اس نیوٹران یا الیکٹران کی بائی لوکیشن کی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دائیں طرف جو درخت ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے میرے دائیں طرف ہی ہے، وہ اس وقت دائیں طرف ہی ہے، بائیں طرف نہیں گیا ہے، اور یہی چیز اہم ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کبھی سوال نہیں کروں گا کہ آپ کے فلاں ایٹم کا جو الیکٹران ہے وہ اس وقت دائیں طرف ہے یا بائیں طرف۔
یہ جو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بتانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ہم روزمرہ جو چیزیں جن چیزوں کو ہم برتتے ہیں اس میں ہمیں اس سائنٹیفک ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. روزمرہ کی چیزوں میں ایک عام انسان جن چیزوں کو برتتا ہے ہمیں اس میں سائنٹیفک چیزوں کی ضرورت یا ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے مشاہدے اور وجدان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ درخت دائیں طرف ہے کہ بائیں طرف, مسجد جانا ہے تو سیدھے جانا ہے, کرو لے کر نہیں جانا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ سائنس ہی الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ ہے ٹروتھ فائنڈنگ کا, کہ سچ کی تلاش سائنس ہی کرے گی, یہ چیز اس لیے غلط ہے کہ اگر ہمیں یہ سچ جاننا ہے کہ درخت میری دائیں طرف ہے یا بائیں طرف تو میں الیکٹران کی بائی لوکیشن والی تھیوری نہیں پڑھوں گا, سیدھے میں دیکھوں گا کہ درخت دائیں طرف ہے یا بائیں طرف, اور وہ دائیں طرف نظر آئے گا تو میں یقین کر لوں گا کہ وہ دائیں طرف ہے. تو یہ ان کی ایک اور دلیل ہے. اب میں آخری دلیل جو ہماری طرف سے یعنی ان لوگوں کی طرف سے جو سائنس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن سائنٹزم کو وہ نکارتے ہیں, میں ان کی طرف سے ایک دلیل دیتا ہوں, اور وہ دلیل یہ ہے کہ سائنٹزم از اے سیلف ریفیوٹنگ بیہیویئر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سائنٹزم خود اپنے آپ کی تردید کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر. Scientism itself is not supported by science. یعنی یہ جو رویہ ہے سائنٹزم کا یہ خود سائنسی نہیں ہے بلکہ غیر سائنسی ہے. ایک مثال, میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں بتایا کہ وہ میتھڈ کیسے کام کرتا ہے. پہلے آبزرویشن ہوتا ہے, اس کے بعد ریسرچ ٹاپک طے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہائپوتھیسس بنتی ہے, پھر ڈیٹا کلیکشن, ڈیٹا انالیسس, اور پھر تھیوری. مجھے کوئی بھی دنیا کا سائنٹسٹ جو سائنٹزم میں بلیو کرتا ہے یہ بتائے کہ سائنٹزم تک پہنچنے کے لیے اس نے کس سائنٹیفک میتھڈ کا انتخاب کیا ہے, وہ کیا آبزرویشن تھا کہ جس کی بنیاد پر اس نے یہ طے کیا کہ سائنس ہی الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ ہے ٹروتھ فائنڈنگ کا, وہ کیا ریسرچ ٹاپک تھا, وہ کون سا ڈیٹا اس نے کلیکشن کیا اور کس ڈیٹا کا اس نے اینالائز کیا, اور کس طریقے سے ہائپوتھیسس کو ڈیولپ کیا گیا اور کس طریقے سے پوری تھیوری ڈیولپ کی گئی. کیا اس کا کوئی وجود دنیا میں کہیں ہے؟ نہیں ہے. تو سائنٹزم خود سیلف ریفیوٹنگ ہے, یعنی اپنے آپ کو خود ہی غلط قرار دیتا ہے. یہ ایک اینٹی سائنٹیفک رویہ ہے. تو جو شخص بھی آپ کو سائنٹزم میں مبتلا نظر آئے آپ اس سے یہ سوال کریں کہ مجھے سائنسی دلیل چاہیے کہ سائنٹزم صحیح ہے. جس طریقے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی ڈیفینسو پوزیشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اصطلاحات سے ڈریے مت کہ اس نے اتنی خطرناک اصطلاح بول دی اور ڈارون کی فلاں تھیوری کا اس نے حوالہ دے دیا وغیرہ وغیرہ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک سوال مذہب کے تعلق سے اٹھاتے ہیں, ہم بھی ایک سوال سائنس کے تعلق سے اٹھاتے ہیں. اگر سائنس ہی آپ کی بنیاد ہے مذہب کے خلاف جانے کی, ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سائنٹیفک دلیل چاہیے کہ خدا موجود ہے تو مجھے بھی سائنٹیفک دلیل چاہیے کہ آپ کو سائنٹیفک دلیل چاہیے. سمجھ میں آیا کہ مجھے بھی سائنٹیفک دلیل چاہیے کہ آپ کو صرف سائنٹیفک دلیل چاہیے, اس کی مجھے سائنٹیفک دلیل چاہیے, اور اس کی کوئی دلیل صبح قیامت تک آ نہیں سکتی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ سوال کریں, چونکہ وہ جو نظام تعلیم 1835 سے لارڈ مکالے نے اس دنیا کو دے کر اس دنیا کو کالا کیا ہے, اس نظام تعلیم میں سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ آپ وائی کویشچن کریں, کیوں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس نظام تعلیم کے پروردہ ہوتے ہیں وہ یہ کیوں کویشچن سائنٹسٹ سے کرنے کے بجائے مذہبی علماء سے کرتے ہیں کہ ایسا کیوں, تقدیر کیوں, جنت کیوں, اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی اپنی عبادت کے لیے کیوں کی. یہ کیوں کے سارے سوالات پھر مذہب کی طرف آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے تشکیک کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اگر وہ لوگ مذہب کے تعلق سے کیوں کا سوال کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی سائنس کے تعلق سے کیوں کا سوال کرنا سیکھیں, چونکہ صبح قیامت تک سائنس آپ کو کیوں کا جواب نہیں دے گی, وہ صرف کیسے کا جواب دے سکتی ہے. سائنس صرف کیسے کا جواب دیتی ہے اور مذہب کیوں کا جواب دیتا ہے. مذہب یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیوں کی, عبادت کے لیے کی. مذہب یہ بتاتا ہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, اس محسن کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. مذہب یہ بتاتا ہے کہ حج کیوں کیا جاتا ہے, عمرہ کیوں کیا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. سائنس سے آپ پوچھیں کہ بگ بینگ کیوں ہوا تھا, سائنس کبھی نہیں بتائے گی کہ بگ بینگ اس لیے ہوا تھا, سائنس یہ بتائے گی کہ بگ بینگ ایسے ہوا تھا.
تو سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے اور مذہب کیوں کا جواب دیتا ہے؟ تو جب دو میدان الگ الگ ہیں تو دونوں کے درمیان نمبر ایک کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. نمبر دو، اگر کوئی شخص خلط مبحث کرتا ہے اور سائنس کی بنیاد پر مذہب کے اوپر اعتراضات اٹھاتا ہے تو آپ سمپلی اس سے کیوں کا سوال کیجئے، چونکہ وہ بھی آپ سے کیوں کا سوال کر رہا ہے. آپ سائنس کے بارے میں پوچھیں ایسا کیوں، اور جیسے ہی سائنس خاموش ہو تو آپ اس کو بتائیں کہ تمہاری سائنس الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے ٹروتھ فائنڈنگ کا، لہٰذا جب یہ الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر مذہب کے تعلق سے کوئی بھی سوال اٹھانا اور اس تعلق سے کوئی بھی شک و شبہ پالنا یہ خود ایک غیر سائنسی رویہ ہے. مجھے امید ہے کہ جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے دل میں اترا ہوگا اور آپ کے کانوں سے ہوتا ہوا ذہن تک پہنچا ہوگا. اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ تشنہ رہ گئی یا آپ کو اس تعلق سے کوئی سوال ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آج کے پروگرام کی کیا ترتیب ہے، اگر سوال و جواب کی نشست ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے کچھ سوالات لے سکتا ہوں. یہ جو ٹاپک ہے سائنٹزم کا، یہ تھوڑا سا خشک ٹاپک ہے اور میں نے اس کا انتخاب آپ کے ادارے کے لیے اس لیے کیا کہ چونکہ یہاں جو مجمع ہے وہ مشترکہ ہے، اس میں کچھ کالجز سے وابستہ لوگ ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے طلبہ بھی ہیں. تو اگرچہ ہمارے کچھ طلبہ نے سائنس نہ پڑھی ہو لیکن پھر بھی آپ لوگ ایک عظیم الشان ادارے کے سیریس لوگ ہیں، اور جب آپ سیریس لوگ ہیں، سیریس طلبہ ہیں، تو اگر مشکل مضامین بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے وہ نامانوس ہونے کی وجہ سے. جیسے ہی آپ کی انسیت اس سے قائم ہو جاتی ہے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. تو کیا مثلا جو لوگ فزکس کے ماہر ہیں تو ان کے لیے فزکس مشکل نہیں ہے، چونکہ دن رات ان کا کام یہی ہے اور وہ اس سے ان کی انسیت قائم ہے. آپ کو اگر کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے تو وہ اس لیے کہ شاید آپ کے سامنے یہ اصطلاحات پہلی مرتبہ آ رہی ہوں یا آئی ہوں تو آپ نے ان اصطلاحات کو نہ سمجھا ہو. تو یہ ضروری ہے کہ یہ باتیں اس طرح کی اکیڈمک نشستوں کے اندر کی جائیں، اور اگرچہ مضمون خشک ہے لیکن اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایگنوسٹسزم، تشکیک اور الحاد کی جو بنیاد ہے وہ سائنٹزم ہے. ان لوگوں میں کہ جو شبہات کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں جو شہوات کی وجہ سے مرتد ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ کوشچن آنسر کے لیے فلور اوپن کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. ایک سوال یہ تھا کہ جو ہمارے انڈین ایجوکیشن سسٹم میں اور یہاں پہ مسلم کالجز میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا جو میجورٹی آف دا آرگیومنٹس ان کے جو ہوتے ہیں وہ ویسٹرن لبرل پریمیسز کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. وہ مینس ان کا خود کا کوئی نہیں ہوتا. دے ہیو کمپلیٹلی بیسڈ دیئر ویلیوز ان دا ویسٹرن پریمیسز اینڈ ویسٹرن پوزیشن آف دا ویلیوز. تو ان لوگوں کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ جیسے اس رمضان کو میرا خود کیسا کہ انکاؤنٹر ہوا. میں خانقاہ میں جا گیا تھا تو وہاں کالج کا اسٹوڈنٹ آتا تھا تو بہت عجیب و غریب سوال پوچھتا تھا. تو چونکہ ہمارے خانقاہ کے جو شیخ تھے وہ چونکہ ان سائنٹیفک چیزوں سے واقف نہیں تھے، تو میں نے اس کو اپروچ کیا. میں کہا آپ مجھ سے پرسنلی ملی، میں آپ کے کوشچنس کو ڈیل کروں. تو اس نے مجھے کہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا. تو میں نے یہی اپروچ کیا اس کو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو پری سپوزیشن آف دا ویسٹرن لیبل ویلیوز کے اوپر جو اپنے آرگیومنٹس کو، اپنے دلائل کو بیس کرتے ہیں. جیسے کوئی آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا کیونکہ میں ڈاروینزم کو مانتا ہوں. تو میں نے اس کو پلٹ کر پوچھا کہ ڈاروینزم کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ اوریجن آف دا اسپیسیز کے اندر ڈاروین نے خود اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا ہے اینڈ دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس فار بیکنگ دس کلیم. تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے اپروچ کریں؟ دس از مائی فرسٹ کوشچن. پہلا اس کا جواب لے لیں. جزاکم اللہ خیرا. ہمارے بھائی نے جو سوال کیا وہ بڑا اہم سوال کیا کہ کالجز میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی دلیل کی بنیاد ویسٹرن لبرل آئیڈیالوجی ہے. اور کل بھی میرا ایک جگہ پر اس موضوع پر بیان ہوا. میں صرف ایک تجویز دے سکتا ہوں اور یہ تجویز ہی کام کرے گی، کوئی دوسری تجویز کام نہیں کر سکتی. یہ تجویز ہے پیراڈائم شفٹ کی، کہ جو شخص اس طرح کے سوال کرتا ہے وہ ایک خاص نظام اور مائنڈ سیٹ کا پروردہ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ہم انگریزی میں پیراڈائم بولتے ہیں. جب تک آپ اس پیراڈائم میں رہیں گے یہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے، یہ شبہات آپ کے ذہن میں پنپتے رہیں گے. آپ نے اس پیراڈائم کو شفٹ کر دیا، بدل دیا، تو اب وہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. اس کی ایک مثال لے لیجئے. مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے مدرسے کا، دورے تک پہنچتا ہے، کتنی ہی مرتبہ وہ تقدیر کے تعلق سے احادیث اور آیات سے گزرتا ہوگا، کتنی ہی مرتبہ وہ تخلیق کے تعلق سے جو آیات و احادیث ہیں ان سے گزرتا ہوگا. لیکن شاید و باید ہی، میں اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں،
کہ جب میں طالب علم تھا مدرسے کا تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ڈاروینی ارتقاء بھی تو صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہ کی اور ہم ایوالو ہوئے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے علم میں اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن جتنا بھی تھا اس کی بنیاد پر یہ شک و شبہ آ سکتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ یہ شک و شبہ نہیں آیا، اور ہزاروں لاکھوں طلباء کے ذہن میں یہ شک و شبہ نہیں آتا ہے. تقدیر کے تعلق سے جب استاد یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا بتایا گیا ہے، باقی اس کے آگے ہمیں خاموش رہ کر تفویض کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی اپنے علم کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے، تو کیا ہم اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ ہم تو سرنڈر نہیں کریں گے. کبھی بھی ان طلباء کے ذہن میں الا ماشاء اللہ استثناء ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ سوالات جنم نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ ایک خاص پیراڈائم کے پڑھتے آ رہے ہیں بنیاد سے. وہ مکتب میں جاتے ہیں، پھر مدرسے میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ مدرسے کے بعد اپنے جو ہائر ایجوکیشن ہے یعنی تخصصات کے جو درجات ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ پورا ایک الگ پیراڈائم ہے. لیکن جیسے ہی آپ اسکول کی یا کالج کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، وہاں آپ کو ایک دو نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ملتی ہے یہ سوالات اٹھانے والی. اور کمال کی بات اس دنیا کی منافقت دیکھیے کہ ان لوگوں کو کہ جنہیں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس لیے کویشچن کر رہے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور اس لیے کویشچن نہیں کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں. بھائی جن کو سمجھ میں آ گیا اس لیے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں وہ تو انٹیلیجنٹ ہیں، اور جن کو سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ ان کو انٹیلیجنٹ نہیں، ان کو بے وقوف کہیں. تو یہ پیراڈائم کا فرق ہے. جب آپ اس پیراڈائم کو شفٹ کر دیں گے، یعنی آپ اپنے ان طلباء کو، چاہے وہ فزکس پڑھ رہے ہوں، وہ بایولوجی پڑھ رہے ہوں، وہ کیمسٹری پڑھ رہے ہوں، وہ ارتھ سائنس پڑھ رہے ہوں، وہ ایسٹرونومی پڑھ رہے ہوں، وہ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، یہ وہ ساری سائنسز ہیں کہ جن کی بنیاد پر شکوک و شبہات کو جنم دیا جاتا ہے، جن کا میں نے نام لیا. اگر آپ ان سائنسز کو اسلامی پیراڈائم کی بنیاد پر پڑھائیں گے، یعنی پیراڈائم کی یہ بھی ایک بہت لمبی گفتگو ہے، مختصراً میں عرض کر دوں کہ اسلامک لینسز کی بنیاد پر آپ پڑھائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے شکوک و شبہات جنم نہیں لیں گے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ مغربی سائنس یا کہہ لیں کہ سائنس اس بنیاد کے اوپر قائم ہے کہ علت اور معلول یا کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو تعلق ہے وہ نیسیسری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کاز ہوگا تو یا علت ہوگی تو اس کا معلول یعنی اس کا ایفیکٹ ہونا ضروری ہے. آپ اگر آگ جلائیں گے اور اس میں انگلی ڈالیں گے تو انگلی ہر حال میں جلے گی، چونکہ آگ علت ہے اور جلنا معلول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ جلائیں، انگلی ڈالیں اور انگلی نہ جلے. یہ جو تعلق ہے یہ نیسیسری ہے، یہ ہیبیچول نہیں ہے یعنی عادی نہیں ہے، بلکہ یہ نیسیسری ہے. سائنس اس بنیاد کے اوپر قائم ہے. جب ایک ہمارا اسٹوڈنٹ یہ پڑھتا ہے، مثلاً وہ یہ پڑھتا ہے لا کہ ایوری ایکشن ہیز اے پیرلل اور اپوزٹ ریئیکشن، اور اس بنیاد پر وہ یہ تصور کر لیتا ہے یا ٹیچر اس کو یہ پڑھاتا ہے کہ دیکھو کاز اینڈ ایفیکٹ یا علت اور معلول کے درمیان جو نسبت ہے وہ ضروری ہے، تو فوری طور پر اس طالب علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو آگ میں ڈالے گئے تھے، تو آگ نے ان کو کیوں نہیں جلایا جبکہ آگ کے لیے جلانا ضروری ہے. تو یہاں سے اس کے دل میں معجزات کے تعلق سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو پھر ماشاءاللہ ایک بچہ چھپ کر سن رہا ہے بہت دیر سے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب ٹیچر یہ پڑھائے کہ ایوری ایکشن ہیز اے پیرلل اور اپوزٹ ریئیکشن، وہ یہ کہے کہ ان دس فزیکل ورلڈ، اور یہ جو تعلق ہے ایکشن اور ریئیکشن کا یہ نیسیسری نہیں ہے، ہیبیچول ہے. یعنی عام طور سے ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، سبب مسبب تک جاتا ہے، علت معلول تک جاتی ہے، کاز ایفیکٹ تک جاتا ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو. عام طور سے آپ ایسا ہی ہوگا کہ آگ جلائیں گے، انگلی ڈالیں گے تو انگلی جلے گی. لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہیں جلایا، چونکہ یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق ہے ضروری نہیں ہے بلکہ عادی ہے. یہی فلسفہ ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ نے پیش کیا اور جس کی وجہ سے آج تک وہ مطعون ہے، جبکہ یہ حقیقی فلسفہ ہے. لیکن مسلمانوں میں بھی جو لوگ سائنٹسٹک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اگر وہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ امام غزالی ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے جتنے بھی
انحطاطات اور ڈکلائنز ہیں ان سب کا قصوروار وہ امام غزالی رحمہ اللہ کو قرار دیتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے آج ہم سائنسی بنیادوں پر یا سائنسی دنیا میں پیچھے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام غزالی نے یہ نہیں کہا کہ سائنس مت پڑھو، یہ نہیں کہا کہ اگر کاز ہوگا تو ایفیکٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اگر علت ہوگی تو معلول نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اگر سبب ہوگا تو مسبب نہیں ہوگا، یہ کہا کہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ نیسیسری نہیں ہے بلکہ عادی ہے، اور خدا جب چاہے اس ریلیشن کو توڑ سکتا ہے چونکہ خدا قادر مطلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ سائنٹیزم کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے بات کہی گئی ہے کہ انفارمیشن اینڈ نالج ہی سب سے بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سائنس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، فلاسفہ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہی چیز ہوتی ہے۔ ٹائم میں بھی جو ٹائم ٹریول کرتی ہے اور الگ الگ درجے میں جو چیز ہوتی ہے وہ جو دکھتی ہے ہمیں، جیسا ارسطو نے فلاسفہ نے کہا ہے کہ جو چیز ہم محسوس کرتے ہیں یا جو چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ کا ایک لیکچر سن رہے تھے، اس میں ایک الہادی پرسن نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم کو کس نے بنایا، تو آپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ گاڈ نے بنایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بہت سارے ایسے پیپلز ہیں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ ماشاءاللہ آپ نے کہا تھا کہ کمپیوٹر جس نے بنایا ضروری نہیں ہے کہ ٹائم لائن میں اس کا رہنا موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹائم لائن میں موجود ہے، کیونکہ کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر میں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ ایسا نہیں، ضروری نہیں کہ کمپیوٹر میں ہو۔ سوال مختصر کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔ سوال نہیں ہوا، سوال کریں پورا۔ یہ تو آپ نے میرے لیکچر کا ریفرنس مجھے دے دیا، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے۔ جی تو میرا یہ سوال ہے کہ آج کے زمانے میں حالات حاضرہ میں ایسے بہت ساری پیپلز ہمیں دیکھنے ملتے ہیں، بہت سارے سوالات کرتے ہیں لوگ کہ خدا کا وجود کیا ہے، تقدیر کا وجود کیا ہے، تو ہم کس طریقے سے انہیں بہتر آنسر اور جواب دے سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرن۔ آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد پر ہم یہ مانتے اور تصور کرتے آ رہے ہیں کہ جو چیز موجود ہے اس کا دکھنا اور اس کا کسی ٹائم میں ہونا ضروری ہے، اور جب خدا کے تعلق سے یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا کیوں نہیں دکھتا اور وہ کس ٹائم میں ہے، تو پھر کیسے ہم اس کو ریکنسائل کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا خلاصہ ہے، اور جواب اس کا یہی ہے کہ جس ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے وہ سائنس کی بنیاد پر نہیں بلکہ سائنٹزم کی بنیاد پر اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اس کو ہم سائنٹزم کی ایک برانچ ہے میٹیریلزم، اور میٹیریلزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ میٹر کو ہی یعنی مادے کو ہی موجود مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں مانتے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور یہ مثال ہے ہمارے کانشیسنس کی یعنی شعور کی۔ شعور کے تعلق سے علم نفسیات اور دیگر فنون میں بحث ہوتی ہے کہ کیا شعور کا اور کانشسنس کا الگ سے کوئی وجود ہے، یا یہ ہماری برین سیلز ایکٹیویٹیز ہی کو ہم شعور کہتے ہیں۔ یہ ایک پوری بحث موجود ہے۔ جو لوگ سائنٹسٹک مائنڈ رکھتے ہیں ان کے مطابق شعور کی الگ سے کوئی اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے برین سیلز ایکٹیویٹیز ہیں وہی دراصل اس کی ایکٹیویٹی کو شعور کہا جاتا ہے، دماغ سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ لیکن کچھ سائنسداں مائنورٹی میں ہیں، یہ مانتے ہیں کہ شعور الگ ہے، برین الگ ہے۔ شعور ایسا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، مثلا سیٹلائٹ ہے جو اس دنیا کے باہر، اس گلوب کے باہر ہے، اور پھر آپ کے گھر پر ایک اینٹینا لگا ہوا ہے، اور اس اینٹینا سے چیزیں یا تصویریں آپ کے ٹی وی سیٹ پر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو اینٹینا ہے اس نے ریسیو کیا سیٹلائٹ سے، اور اس کے بعد اس ڈیٹا کو ٹرانسفر کر دیا آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ تو اس طرح اس کو سمجھ لیں، اسے مثال کے طور پر ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے گویا کہ یہ شعور ہے، اینٹینا دماغ ہے، اور آپ کی جو باڈی ہے یہ اسکرین ہے جو کچھ آپ کی باڈی کے اوپر ہو رہا ہے۔ شعور غیر مادی چیز ہے، شعور مادی چیز نہیں ہے۔ اب اس کو میں ثابت کرتا ہوں ایک مثال کے ذریعے۔ اس کا تجربہ آپ میں سے ہر آدمی کو ہوا ہے اور اکثر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ ایک گیدرنگ میں ہوں اور اچانک آپ پلٹ کر دیکھیں اور سامنے والا آپ کو دیکھ رہا ہو اور وہ ایک دم نظر چرا لے، تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ آپ تو سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک دم آپ کی نگاہ ادھر جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے آپ کو بتایا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا تجربہ آپ کو
تقریباً روزانہ ہوتا ہوگا, کوئی بھی آپ کو گھورے اگر. ایک باقاعدہ اس پر ریسرچ ہوئی, ایک سروے ہوا, اس میں کچھ لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور ان کو دو گروپ میں, دو بندوں کے گروپ میں تقسیم کر دیا گیا. ایک کو کہا گیا لکر, دیکھنے والا, اور دوسرے کو دا لکڈ ایٹ, یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے. تو جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو کرسی پر بٹھا دیا اور وہ مثلا اس دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے, اور جو لکر ہے اس کو پیچھے بٹھا دیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ کبھی تم اس کو دیکھنا اور کبھی اس کو مت دیکھنا, دیوار کی طرف دیکھنا. اور پھر اس کے بعد اس بندے سے جو ادھر دیکھ رہا ہے آگے بیٹھا ہوا, اس سے پوچھا گیا کیا تمہیں دیکھا جا رہا ہے, اور اس پورے سروے کو ریکارڈ کیا گیا. تو مور دین 80% آف دا ٹائم یہ بات صحیح نکلی کہ جس وقت پیچھے بیٹھا ہوا بندہ اس بندے کو دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے, تو واقعی اس کو دیکھا جا رہا تھا. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان وہ کون سا مادی کنیکشن ہے کہ جس سے یہ پتا چلا کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. آپ کو اگر آپ کا کوئی ساتھی, کوئی دوست گھور رہا ہے, آپ کسی جگہ بھی ہو, مسجد میں ہو, رزگاہ میں ہو, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی گھور رہا ہے؟ یہ وہ شعور ہے جو آپ کے دماغ کو الرٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے نظر بد لگتی ہے. نظر بد کیا ہے؟ کسی بچے کو آپ گھوریں اور وہ بچہ متاثر ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ دراصل وہ شعور ہے جو ہمارے دماغ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, اور یہ علم نفسیات میں پوری ایک بحث ہے. اور اس کو اگرچہ بہت سے سائنٹسٹ درست نہیں مانتے, لیکن جو ڈیٹا ہے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مادی وجود ہے, شعور جو کہ غیر مادی ہے وہ وجود رکھتا ہے. تو پھر آپ کے سوال کا جواب نکل کر آ گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وجود کے لیے چیز کا مادی ہونا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, غیر مادی چیزیں بھی وجود رکھ سکتی ہیں. آئنسٹائن نے جو تھیوری دی تھی کہ اسپیس ٹائم میش کروڈ کی, تو کیا اس کو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کا سفر ہوا تو اس سے جوڑ سکتے ہیں, یا اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا جو دن ہوگا, تو کیا اس سے اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں اس تھیوری کو؟ جزاکم اللہ. اگر آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ یہ تھیوری آئنسٹائن کی صبح قیامت تک نہیں بدلے گی تو میں ضرور جوڑوں گا, لیکن اس کی گارنٹی خود آئنسٹائن کے پاس نہیں تھی. یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی سائنٹیفک تھیوری ایسی ہے, مثلا آج اسکول میں, ہر اسکول میں ڈارونین ایوولوشن کو پڑھایا جاتا ہے, ایز اے فیکٹ پڑھایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لفظ فیکٹ اب سائنس میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, کوئی چیز یہ نہیں ہوتی کہ سائنٹیفک فیکٹ, تھیوری ہی آخری چیز ہے. لیکن اگر آپ پکے ڈارونیوں سے پوچھیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ تھیوری کبھی بدلے گی, تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ اس بات کا امکان ہے کہ آگے چل کر ہمیں ارتقاء کے اور لائف کے تعلق سے اس سے بہتر ایکسپلینیشن مل جائے, اور اگر اس سے بہتر تفصیل و تشریح ہمیں مل جائے تو ہم ڈارونین ایوولوشن کو چھوڑ دیں گے. اگر وہ مخلص ہوگا اپنے ارتقاء کے ساتھ تو وہ یہ ضروری بات کہے گا. تو اگر کوئی بھی سائنٹیفک تھیوری ہے, کوئی بھی ہو, وہ آئنسٹائن کی ہو, وہ نیوٹن کی ہو, وہ کسی کی بھی ہو, اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ تھیوری نہیں بدلے گی تو یقیناً آپ مذہبی معاملات کی تشریح اس سے کریں, کوئی روکے گا نہیں. لیکن جب تھیوری بدلتی ہے, بدلے گی, تو آپ نے آج معراج سے اس کو جوڑا, یا مثلا قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا اس کو جوڑا, کل آئنسٹائن والوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ تو ماضی کی باتیں تھیں, اب تو ایک نئی بات لے کر آئے, تو آپ تو میدان میں کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے تو اب قرآن کی تشریح بدلنی پڑے گی. تو اس لیے قرآن اور حدیث کی سائنسی تشریح کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں, ان لیمیٹیشنز کو سامنے رکھنا چاہیے, اور غیر ضروری طور پر سائنس کو استعمال کر کے قرآن اور حدیث کی تشریح نہیں کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا جو سوال ہے وہ اصل میں اس فلسفے کے اوپر ہے جس کی بطن سے جو ہے وہ سائنس نکلی ہے. بالخصوص جو نشأت ثانیہ کے بعد جو فلسفہ مغرب میں جو ہے عروج پکڑا, جسے مختلف فلاسفہ کی جماعت, چاہے وہ دیکارت ہو, لیبنیز ہو, والٹائر ہو, کانت نے جس کو تقویت پہنچائی, جس کو یہ کہتے ہیں کہ اینتھروپوسینٹرسزم کا جو فلسفہ ہے کہ انسان کو مرکز میں رکھ کر کے پوری کائنات کی تشریح کی جائے, کیونکہ ان کا جو بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ اس سے پہلے پوری کائنات میں انتشار اسی وجہ سے تھا کہ انسان جو ہے وہ کائنات کی
تشریح ہی غلط کر رہا تھا. تو جس فلسفے کو لے کر کے بعد میں پھر سائنس سے اس نے جو ہے تقویت حاصل کی, بالخصوص اس فلسفے کو خود مغرب میں ایک طرح کے جو ہے وہ آپ کیسے بیک کلیش حاصل ہے. چونکہ آپ خود اس طبقے میں رہے ہیں اور اس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے پوسٹ ماڈرنزم کی جو فلاسفی ایمرج کی اور خود مغربی فلاسفرز بالخصوص آپ کہہ سکتے ہیں زیزیک وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پر امید نہیں ہیں, اور جس طرح کی مادیت جو ہے بہت زیادہ وجود میں آ رہی ہے, ہم بالکل اس معاشرے سے پر امید نہیں ہے جہاں پر معاشرہ بالکل ایک کیوٹک اور ایک رسکی سوسائٹی ایمرج کر گئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ کیا خود اس فلسفے نے خود نتائج کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ یہ فلسفہ انسان کے لیے خیر ہونے کے بجائے خود اس کے اندر شر موجود ہے؟ جزاک اللہ خیر. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کا جو فلسفہ ہے وہ نتائج کے اعتبار سے شر ہی شر لاتا ہے, اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں پوسٹ ماڈرنزم کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو میگا نیریٹو, کہ کوئی میگا نیریٹو یعنی کوئی ایک ایسا نیریٹو نہیں کہ جس کے اوپر پوری انسانیت اتفاق کر لے, کوئی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ کہ ساری دنیا اس پر اتفاق کر لے, اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وجود نہیں ہے. میرے نزدیک ایک چیز درست ہو سکتی ہے, وہی چیز آپ کے نزدیک غلط ہو سکتی ہے. جو چیز آپ کے نزدیک درست ہے وہ میرے نزدیک غلط ہے. وی ایگری ٹو ڈس ایگری, یعنی ہم اختلاف اس بات پر کرتے ہیں, اتفاق اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے رسپیکٹ کے ساتھ. اب یہ ایک فلسفہ ہے, اس کو ذرا سا اپلائی کیجیے. آپ اپلائی آپ کریں گے, مثال کے طور پر ایک ریاست ہے اور ایک دہشت گرد گروپ ہے. ریاست یہ کہتی ہے کہ یہ گروپ دہشت گرد ہے, دہشت گرد گروپ یہ کہتا ہے کہ ریاست ظالم ہے, اور ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم مجاہد آزادی ہیں. دونوں پوسٹ ماڈرنزم کے اعتبار سے درست ہیں, چونکہ کوئی میگا نیریٹو, کوئی ایسا نیریٹو تو ہے نہیں کہ جس پر ساری دنیا اتفاق کر لے. دونوں اگر درست ہیں پوسٹ ماڈرنزم کی بنیاد پر, تو آپ کس کو غلط کہیں گے؟ کیا دہشت گرد گروپ کو غلط کہیں گے یا اس حکومت کو کہیں گے کہ جس نے اس گروپ کو دہشت گرد قرار دیا ہے؟ چونکہ دونوں ہی صحیح ہیں. تو پھر یہ جو پوری وار آن ٹیرر ہوئی ہے یہ کون سے ازم کی بنیاد پر ہوئی ہے بھائی؟ پوسٹ ماڈرنزم کی بنیاد پر تو یہ پوری جنگ جو ٹریلینز آف ڈالرز اس پہ لگے ہیں یہ سب کے سب بیکار گئے. تو پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ مغرب میں پنپا, مغرب میں پھیلا اور بڑھا, اور خود جو مغربی افکار کے جو نتائج ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. مغرب چاہتا ہے کہ اس کی بات کو پوری دنیا تسلیم کرے, اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ کی بات بھی درست ہے, وہ میری بات بھی درست ہے. اس وقت دنیا میں اخلاقی اعتبار سے, وہ ایک دوسری مثال ہوئی, ایک اور مثال دے رہا ہوں, LGBT کا جو موومنٹ ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. لوگ جو گاؤں قصبات میں رہتے ہیں شاید وہ اس چیز سے واقف نہ ہو, لیکن خود مشرقی ممالک میں بڑے بڑے شہروں میں اس کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ تحریکیں چلتی ہیں, مارچ ہوتے ہیں, جلوس نکلتے ہیں, اور اپنے وجود کا لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم موجود ہیں. یہ مشرقی ممالک کی بات کر رہا ہوں. رہی بات مغربی ممالک کی, تو مغربی ممالک میں تو خیر اب اس چیز کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیا گیا کہ آپ اس چیز کا, اس رویے کا انکار نہیں کر سکتے, اس کو غلط نہیں قرار دے سکتے. مثلا ابھی کل بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک ایگزامپل دی کہ اگر کسی یورپین کنٹری میں کہ جہاں اس موومنٹ کو بے انتہا تقویت حاصل ہے اور قانون کا سہارا حاصل ہے, اگر کسی مسجد کے امام کے پاس دو مرد آئیں اور یہ کہیں کہ آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجئے, تو وہ امام صاحب اس کا انکار نہیں کر سکیں گے اور انہیں نکاح پڑھانا ہی پڑے گا, چونکہ اگر وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے تو ان کے اوپر ڈسکریمنیشن کا کیس ہو جائے گا. تو اگر پوسٹ ماڈرنزم درست ہے تو بھئی ٹھیک ہے, LGBT بھی صحیح ہے اور امام صاحب بھی صحیح ہے. امام صاحب کو اب مجبور نہ کریں کہ وہ ان دو گیز یا ہم جنس پرستوں کا نکاح پڑھائیں. جس طریقے سے آپ ان دو ہم جنس پرستوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, امام صاحب کو بھی کریں. لیکن یورپ کا یا یورپین فکر کا یہ دوغلا اور منافقانہ رویہ ہے کہ ایک طرف پوسٹ ماڈرنزم کے حق میں کھڑے ہیں اور دوسری طرف ٹوٹلیٹیرینزم کے. جی مفتی صاحب ایک لاسٹ کوشچن تھا میرا, جی, کہ جو شریعت کے عنوان سے اگر کوئی ایسے فلسفہ ہے یا کوئی ایسی سائنٹیفک تھیوری ہے جو ایک ویل نون فیکٹ ہے, یعنی مسلمہ حقیقت ہے وہ, تو کیا اس کا سہارا لے کے کسی شریعت کے کسی حکم کو ثابت کر سکتے؟ جیسے مثال کے طور پر شریعت کے جو مقاصد شریعت ہے اس کو جیمری بینتھم کی تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم کے بیسس پہ اس کو ثابت کر سکتے؟ جیرمی بینتھم کی تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم خود ایک فیلئر تھیوری ہے. ٹھیک ہے, میں مثال کے طور پر آپ سے پوچھتا ہوں کہ
यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर क्या मैं अमरीकी स्लेवरी को दुरुस्त करार दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? अमरीकी स्लेवरी के जिसमें लाखों कालों को कई सौ साल तक गुलाम बनाया गया, उनके गर्दन में तोक डालकर उनको शैकल्ड करके फार्म्स के ऊपर रखा गया, उनको खाना नहीं दिया गया, उनकी औरतों का रेप किया गया। ये अमेरिका की तारीख है और इस तारीख को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ढकी छुपी है। किस बुनियाद पर? यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब यह है कि जो चीज़ मुफीद है, नफ़ा बख्श है, वो अच्छी है, वो अखलाकी एतबार से दुरुस्त है। अमेरिका में जब सिविल वार हुई तो उससे पहले अमेरिका में 1860s और 70s में ये बहस चली कि ग़ुलामों को आज़ाद कर देना चाहिए। तो अमेरिका तकसीम हो गया नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स में। तो जो सदर्न स्टेट्स थे, अलबामा है और इसके अलावा और बहुत सारे स्टेट्स थे, कैरोलिना है, ये सारे के सारे स्टेट्स, एरिज़ोना, टेक्सास, ये स्टेट्स इस बात के लिए जमे हुए थे कि ग़ुलामों को आज़ाद नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इन ग़ुलामों के ग़ुलाम बाकी रहने से हमारी खेतियों में कम से कम खेतों में हल चल रहा है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो ये ज़रूरी है कि ये ग़ुलामी बाकी रहे। उन्होंने पूरी कौम के नफ़े को सामने रखकर लाखों ग़ुलामों को ग़ुलाम बनाए रखने की तजवीज़ दी। उसके मुकाबले में जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, बज़ाहिर उन्होंने इंसानी हुकूक का सहारा लिया लेकिन बबातिन कुछ और था, वो एक अलग मसला है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ग़ुलामों को आज़ाद करना है। और यूं यकलख्त अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के ज़रिए ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। सारे ग़ुलाम आज़ाद हो गए और उसके बाद फिर सिविल वॉर शुरू हुई। तो ग़ुलामी कि जिसको आज दुनिया में निहायत यानी समझ लें कि एक मकरूह चीज़ समझा जाता है, गलत चीज़ समझा जाता है, उसको भी एक अरसे यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर दुरुस्त करार दिया गया है। अब जो आपने कहा कि क्या हम इस्लामी शरीयत की किसी चीज़ को यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर दुरुस्त करार दे सकते हैं, ये याद रखिए कि यूटिलिटेरियन का मतलब यह है, यूटिलिटेरियनिज्म का या यूटिलिटी का, कि जो चीज़ काबिल नफ़ा है वो दुरुस्त है और जो चीज़ नुकसानदेह है वो गलत है। लेकिन ये तय कौन करेगा कि कौन सी चीज़ नफ़ा बख्श है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है? इस्लाम में भी ऐसा ही उसूल है कि ला ज़रर वला ज़िरार फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम में ना नुकसान और ज़रर की गुंजाइश है, न ही ऐसा कोई कानून है कि जिसकी बुनियाद नुकसान के ऊपर हो। लेकिन दोनों को एक न समझें। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने जब ये उसूल दिया कि ला ज़रर वला ज़िरार फ़िल इस्लाम, ये भी बता दिया कि कौन सी चीज़ में ज़रर है और किस चीज़ में नफ़ा है। यूटिलिटेरियनिज्म या जर्मी बेंथम ने ये तो बताया कि जो चीज़ नफ़ा बख्शो वो अच्छी है और जो नुकसानदेह वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ नफ़ा बख्शे और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। ये आप खुद तय करते फिरें और इसीलिए सिविल वॉर हुई थी 1800s में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।